بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے انفلوئنس آف دا پوئٹکس اور ارسٹوٹل ایز اے کریٹک. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر: نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 وائڈلی ایکلیمڈ انفلوئنس، وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ اثر. نمبر 3 اوور ویلمنگ انفلوئنس، زبردست اثر. نمبر 4 آبجیکٹیوٹی لائک اے سائنٹسٹ، ایک سائنسدان کی طرح جانبداری یا مقصدیت. نمبر 5 ویریس انٹرپریٹیشنز، مختلف تشریحات. نمبر 6 کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. انفلوئنس آف دا پوئٹکس، پوئٹکس کا اثر، اور ارسٹوٹل ایز اے کریٹک، ارسطو بطور ایک تنقید نگار. Aristotle's poetics is not only the first thoroughly philosophical discussion of literature. ارسطو کی پوئٹکس نہ صرف پہلی مکمل طور پر فلسفیانہ بحث ہے آف لٹریچر کی، but it is also the foundation of all subsequent discussions. بلکہ یہ بعد کی ڈسکشنز کا، گفتگو کا، بحثوں کی بنیاد بھی ہے. It is an exposition of the principles of literary criticism. It is an exposition، یہ ایک تفصیل ہے of the principles of literary criticism، ادبی تنقید نگاری کے اصولوں کی. as valid for شیکسپیئر اینڈ ملٹن، جیسا کہ درست ہے شیکسپیئر اور ملٹن کے لیے. as it was for ہومر اینڈ سوفوکلیز، جیسا کہ یہ ہومر اور سوفوکلیز کے لیے تھی. مطلب کہ شیکسپیئر اور ملٹن کے لیے بھی اتنی ہی درست ہے جتنی کہ یہ ہومر اور سوفوکلیز کے لیے تھی. The Poetics is one of those books which enjoy a worldwide popularity. Poetics is one of those books، ان کتابوں میں سے ایک ہے which enjoy، جو لطف اندوز ہوتی ہیں، a worldwide popularity، دنیا بھر کی شہرت سے، and its influence، اور اس کے اثر سے، and fascination is perennial، اور دلکشی دائمی ہے. It was written about 330 BC before Christian، 330 before Christian یہ لکھی گئی تھی. Since then it was widely acclaimed، اس وقت سے لے کر یہ وسیع پیمانے پر تسلیم کی گئی تھی. Then it suffered a temporary eclipse، پھر یہ عارضی تاریکی میں مبتلا ہو گئی. although there are traces of its influence، اگرچہ اس کے اثر کے ٹریسز ہیں، نشانات ہیں. in later Greek and Latin literature، بعد کے یونانی اور لاطینی ادب میں، we do not hear much of it، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں سنتے. in the Middle Ages it was misunderstood by Syrian and Arabic scholars at the end of the 15th century. It was in the Middle Ages، قرون وسطیٰ میں، it was misunderstood، اسے غلط سمجھا گیا. سیرین، شام اور عربک اور عربی علماء کی طرف سے at the end of the 15th century، 15ویں صدی کے اختتام پر. Its modern life begins in Renaissance Italy، اس کی جدید زندگی نشاط ثانیہ اٹلی میں شروع ہوتی ہے. Since then it has been translated and edited
and annotated in every century. چونکہ اس وقت سے لے کر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور ترمیم شدہ ہے اور اس کی شرح لکھی گئی ہے in every century ہر صدی میں and in many languages attained at times the authority of a holy writ اور بہت سی زبانوں میں اس نے حاصل کی ہے at times بعض اوقات the authority of a holy writ مقدس تحریر کا اختیار حاصل کیا ہے. its doctrines were received with more reverence than understanding اس کے عقائد کو وصول کیا گیا زیادہ ادب اور احترام سے than understanding فہم و فراست کی بجائے. The overwhelming influence and prestige of the poetics results from its merits. The overwhelming influence زبردست اثر اور شہرت of the poetics کی results from its merits اس کی خوبیوں کے نتیجے میں ہے. It is a comprehensive treatment of poetry یہ شاعری کا comprehensive treatment ہے وسیع سلوک ہے. Its nature and art of poetry اس کی فطرت اور آرٹ فن of poetry کا شاعری کا purely on aesthetic grounds خالصتاً جمالیاتی بنیادوں پر. It reveals basic and fundamental principles of poetry and drama یہ ظاہر کرتی ہے بنیادی اور اہم اصولوں کو of poetry and drama شاعری اور ڈرامہ کی. It is a valuable study of critical methods and practical criticism. It is a valuable study یہ قیمتی مطالعہ ہے of critical methods تنقیدی طریقہ کاروں کا and practical criticism اور عملی تنقید نگاری کا. It is a treasure of suggestive ideas یہ معنی خیز تصورات کا خزانہ ہے. It is extremely thought provoking یہ انتہائی فکر انگیز ہے. Number 5 it is one of the few pieces of systematic criticism. It is one of the یہ ایک ہے the few pieces چند ٹکڑوں میں سے of systematic criticism منظم یا بااصول تنقید نگاری کے ٹکڑوں میں سے چند ٹکڑوں میں سے ایک ہے that have come down from the ancients جو پرانے وقتوں سے نیچے آئے ہیں. Number 6 it is a great contribution to literary theory یہ ایک بڑی حصہ داری ہے بڑی مدد ہے لٹریری ادبی نظریے کے لیے. Number 7 it is the first book to expound historical and psychological methods of criticism. It is the first book یہ پہلی کتاب ہے to expound تشریح کرنے کے لیے تاریخی اور نفسیاتی میتھڈز آف criticism تنقید نگاری کے طریقوں کی. یہ پہلی کتاب ہے ہسٹوریکل تاریخی اور نفسیاتی طریقوں آف criticism تنقید نگاری کے تاریخی اور نفسیاتی طریقہ کاروں کی تشریح کرنے والی یہ پہلی کتاب ہے. The aim of the poetics is practical. Poetics کا مقصد عملی ہے. It is a textbook of practical instruction and guidance. یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے پریکٹیکل انسٹرکشن عملی ہدایت اور رہنمائی کی. It is immensely useful for would-be poets and dramatists. یہ immensely useful بہت زیادہ مفید ہے for would-be poets ہونے والے شاعروں اور ڈرامہ نگاروں کے لیے. It clearly tells what to seek and what to avoid in the composition of a drama. یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ کیا تلاش کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے in the composition of a drama ایک ڈرامے کی بناوٹ میں. What is the real aim of drama ڈرامے کا حقیقی مقصد کیا ہے. It tells the ways and means
to achieve the aim of drama. It tells the ways. یہ طریقے اور ذریعے بتاتی ہے to achieve the aim of drama. ڈرامہ کے مقصد کو حاصل کرنے کی. What can be achieved and what are the difficulties and obstacles in the way. What can be achieved. کیا حاصل کیا جا سکتا ہے. And what are the difficulties اور کیا مشکلات ہیں. And obstacles in the way اور راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں. And how to avoid them اور ان سے کیسے بچنا ہے. It is comprehensive treatise on the art of writing dramas. یہ ایک وسیع صحیفہ ہے on the art of writing dramas. ڈرامہ لکھنے کی آرٹ پر. The defense of poetry شاعری کا دفاع which Aristotle makes in the poetics جو ارسطو poetics میں کرتا ہے has always been used to justify poetry. ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے شاعری کو, شاعری کا جواز پیش کرنے کے لیے. and defend it against puritanical attacks اور اس کا دفاع کرنے کے لیے puritanical attacks کے خلاف. as in Renaissance England جیسا کہ نشاط ثانیہ کے انگلستان میں رینیسنس نشاط ثانیہ یا حیات نو. سر فلپ سڈنیز اپالوجی فار پوئٹری سر فلپ سڈنی کی اپالوجی فار پوئٹری از بیسڈ انٹائرلی آن ارسٹوٹلز ڈیفینس. مکمل طور پر ارسطو کے دفاع پر مبنی ہے. ارسٹوٹلز تھیوری ریگارڈنگ دا نیچر آف پوئٹک امیٹیشن ریگارڈنگ دا نیچر کے بارے میں دا نیچر آف پوئٹک امیٹیشن شاعرانہ تقلید کی نوعیت یا فطرت میں اینڈ دا پیکولر پلیئر آف ٹریجڈی اور خاص خوشی آف ٹریجڈی کی ہیز بین دا بیسس آف آل سبسیکوینٹ ڈسکشنز. تمام بعد کی گفتگو کا بیسس رہی ہے کی بنیاد رہی ہے. آف دیز ٹاپکس اپ ٹو ڈیٹ ان موضوعات کی اپ ٹو ڈیٹ اب تک. ان آرڈر ٹو تھرو لائٹ آن ارسٹوٹل ایز اے کریٹک ارسطو پر ایک تنقید نگار کے طور پر روشنی ڈالنے کے لیے اٹ مے بی این ایکسٹریم ٹو سے یہ کہنا انتہائی ہوگا, ایک حد ہوگی, دیٹ ایز اے کریٹک آف لٹریچر کہ ادب کے تنقید نگار کے طور پر ارسٹوٹل از ایز انفالیبل ایز دی ایلیمنٹس آف یوکلڈ. ارسٹوٹل از ایز انفالیبل. ارسٹوٹل اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ دی ایلیمنٹس آف یوکلڈ, جتنا کہ علم ہندسہ کے اجزاء. اینڈ ایون یوکلڈ از آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ اور یہاں تک کہ یوکلڈ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے, پرانا ہو چکا ہے. علم ہندسہ اب پرانا ہو چکا ہے. بٹ وی مے جسٹیفائبلی ایکو دا سینگ آف سینٹس بری ڈیٹ لیکن ہم معقول انداز میں گونج سکتے ہیں, گونج کر کہہ سکتے ہیں دا سینگ آف سینٹس بری کا مقولہ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ کہ اٹ از امپاسبل فار اینی ون کہ یہ کسی کے لیے ناممکن ہے ہو انڈر ٹیکس دی آفس آف اے کرٹک جو ایک تنقید نگار کے دفتر کی ذمہ داری لیتا ہے ٹو امٹ دا اسٹڈی آف ارسٹوٹل ارسٹوٹل کے مطالعہ کو ترک کرنے کے لیے وداؤٹ ویری گریٹ ہارم بغیر بہت بڑے نقصان کے. دس سیمس ٹو بی ایگزیجریشن بٹ اٹ از ٹرو. یہ مبالغہ امیزی دکھائی دیتی ہے. ایگزیجریشن ہوتا ہے مبالغہ امیزی یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. بٹ اٹ از ٹرو لیکن یہ سچ ہے بیکاز ارسٹوٹل ڈسکورس دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف ڈرامیٹک آرٹ کیونکہ ارسطو دریافت کرتا ہے ڈرامائی آرٹ کے اہم اصولوں کو.
which neither critics nor dramatists can neglect, जिसे ना तो तनकीद नगार ना ही ड्रामा नगार नज़र अंदाज कर सकते हैं. Aristotle's attitude is cool and objective. अरस्तु का रवैया ठंडा और हकीकी है, लाइक आ साइंटिस्ट, एक साइंसदान की तरह. ही इज़ द फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक, वो पहला साइंटिफिक साइंसी तनकीद नगार है. ही सक्सेसफुली अचीव्ड almost all that criticism can achieve on inductive principles by observation, analysis, classification and generalization. He successfully achieved, उसने कामयाबी से हासिल किया almost all that, तकरीबन वो सब कुछ that criticism can achieve, जो तनकीद नगारी हासिल कर सकती है. On inductive principles, तारफ़ी असूलों पर, by observation, analysis, classification and generalization, मुशाहदे से, तजज़िये से, क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी से, एंड जनरलाइजेशन और असूल साजी से. सेंट्सबरी सेज इन हिज हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म, सेंट्सबरी अपनी हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म में कहता है, ऑल्दो इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगरचे अदबी तनकीद नगारी में, वी हैव एडवांस्ड एट सम पॉइंट्स, हम कुछ नुकात में, कुछ बातों में तरक्की याफ्ता हो चुके हैं. टू फर्दर पोजीशंस, ज़्यादा पोजीशनों तक. हाउएवर, ताहम, ओवर मोस्ट ऑफ द ग्राउंड, ज़्यादातर बुनियाद पर, वी आर स्टिल एंगेज्ड इन कंसोलिडेटिंग द टेरिटरी, हम अभी तक मसरूफ़ रहते हैं इन कंसोलिडेटिंग, मजबूत करने में, द टेरिटरी, उस इलाके को, विच अरिस्टोटल ऑक्युपाइड, जिस पर अरस्तु ने कब्ज़ा किया था. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन यूरोप हैज़ सेंटर्ड राउंड, अदबी तनकीद नगारी यूरोप में, हैज़ सेंटर्ड राउंड, मरकूज रही है इर्द गिर्द, द पोएटिक्स के इर्द गिर्द. इवन सिंस द रिनेसेंस, यहाँ तक कि नशात सानिया से लेकर हयात नौ से लेकर, इट हैज़ प्रोवोक्ड थाट एंड डिस्कशन, इसने उबारा है या उकसाया है सोच को और बहस को. एंड दस डायरेक्टेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इस तरह हदायत की है अदबी तनकीद नगारी की. एंड हेल्प्ड टू क्लैरिफाई लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स, और मदद की है क्लैरिफाई, वाज़े करने में अदबी तसव्वुरात को. इट हैज़ सजेस्टेड डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ स्टडी एंड इंक्वायरी, इसने मुतालिया और तफ्तीश के मुख्तलिफ मुमकिना तरीक़ाकार तजवीज़ किए हैं. आउट ऑफ द वेरियस मिसइंटरप्रिटेशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द पोएटिक्स, पोएटिक्स के मुख्तलिफ गलत मानी और गलत फहमियों में से, was formed the complex notions, was formed, तश्कील पाई, the complex notions and rules, पेचीदा नज़रियात और असूलों ने, which constitute pseudo classicism, जिसने मुकर्रर किया है pseudo classicism, pseudo नकली क्लासिसिज्म को, and which influenced the entire course of English literary history, और जिसने मुतासर किया है the entire course of English literary history, अंग्रेज़ी अदबी तारीख़ के पूरे नसाब को. ड्यूरिंग 17th and 18th centuries, 17वीं और 18वीं सदियों के दौरान. The authority of Aristotle was now second only. Authority of Aristotle, अरस्तु का इख्तियार अब सेकंड था, दूसरा था सिर्फ. That of the Bible, बाइबल
کی بائبل کے بعد، یعنی بائبل سے صرف دوسرا اختیار تھا بائبل کے بعد. اینڈ ٹو ڈس ایگری ود ارسٹوٹل واز اے سیکریلیج اینڈ اے بلاسفیمی. اور ارسطو سے اختلاف کرنا سیکریلیج تھا، مقدس مقام میں چوری کرنا، اور کلمہ کفر تھا. اٹ واز ان دی ارلی 18th century، ابتدائی 18ویں صدی میں تھا، that the hold of the so-called Aristotelian rules was most rigid، کہ the hold of the so-called نام نہاد Aristotelian اصول was most rigid، بہت زیادہ سخت تھا، اصول بہت سخت تھے. ایور سنس دا رینیسنس، نشاط ثانیہ سے لے کر ارسٹوٹل ہیڈ ویلڈڈ گریٹ اتھارٹی. ارسطو نے بہت بڑا اختیار قبضے میں رکھا ہوا تھا. ایز از کلیئر فرام دا پروناؤنسمنٹس آف سر فلپ سڈنی، جیسا کہ واضح ہے سر فلپ سڈنی کے پروناؤنسمنٹ سے واضح ہے. پروناؤنسمنٹس فیصلوں سے واضح ہے. بین جانسن اینڈ مینی ادرس، بین جانسن اور بہت سے دوسرے لوگوں سے واضح ہے. بٹ اٹ واز ان دی ارلی 18th century، لیکن یہ 18ویں صدی کے ابتدا میں تھا، آغاز میں تھا. that his influence and authority reached its zenith، کہ اس کا اثر اور اختیار اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکا تھا. the loosening of the grip of pseudo Aristotelianism came with Dr. Johnson's famous vindication of Shakespeare's mingling of tragedy and comedy. The loosening of the grip کو ڈھیلا چھوڑ دینا of pseudo Aristotelianism، نقلی Aristotelianism سے came with ڈاکٹر جانسن کے ساتھ فیمس vindication، ایک مشہور حمایت بن گئی آف شیکسپیئرز منگلنگ، شیکسپیئر کی آمیزش کی، آف ٹراجڈی کی، اینڈ کامیڈی اور کامیڈی کی، اینڈ ہز وائلیشن آف دا 3 یونٹیز، اور اس کی خلاف ورزی بن گئی آف دا 3 یونٹیز، 3 اتحادوں کی. ود دا ڈاؤن آف رومانٹسزم attention has been focused more and more on the text of the poetics. With the dawn of romanticism، رومانیت کی توجہ کے ساتھ، کی صبح کے ساتھ، has been focused more and more، زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے on the text of the poetics، the poetics کی ٹیکسٹ پر. Its many merits have been recognized، اس کی بہت سی خوبیوں کو تسلیم کیا گیا ہے. اینڈ اٹس شارٹ کمنگس، اور اس کی خامیاں have been freely acknowledged، آزادانہ طور پر تسلیم کی گئی ہیں. ایف ای لیوکسس ایون ٹوڈے، یہاں تک کہ آج the poetics continues to be studied and prescribed as textbook. poetics جاری ہے to be studied کا مطالعہ کرنا، پڑھنا اور تجویز کردہ ایز ٹیکسٹ بک کے طور پہ. ان اسکولس اینڈ کالجز، اسکولوں اور کالجوں میں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں. فرام کیلیفورنیا ٹو کلکتہ، کیلیفورنیا سے کلکتہ تک. دس از سو بیکاز، ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ ارسٹوٹل ہیز فارمولیٹڈ ونس فار آل دا گریٹ پرنسپلس آف ڈرامٹک آرٹ، کیونکہ ارسطو نے تجویز کیے ہیں ایک ہی دفعہ فار آل دا گریٹ پرنسپلس، تمام بڑے اصول آف ڈرامیٹک آرٹ، ڈرامائی آرٹ کے. دا کیننز آف ڈرامیٹک لاجک
ड्रामाئی منطق کے اصولوں نے which a dramatist can ignore only at his peril، جسے ایک ڈرامہ نگار صرف اس کے خوف کی وجہ سے نظر انداز کر سکتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ از رائٹ، ٹی ایس ایلیٹ ٹھیک ہے، درست ہے، when he calls Aristotle a man of universal intelligence، جب وہ ارسطو کو عالمگیر ذہانت کا آدمی کہتا ہے۔ A truer understanding of the poetics has done away with blind idolatry، a truer ایک سچی فہم و فراست of the poetics کی has done away with blind idolatry، چھٹکارا پایا جا چکا ہے، خاتمہ کیا جا چکا ہے with blind idolatry، اندھا دھند یا اندھی صنم پرستی کے ساتھ۔ but it has also resulted in a better appreciation، لیکن یہ بہتر داد یا تفریح یا داد یا تحسین کا نتیجے میں بھی نکلی ہے of the real value، حقیقی قدر یا قدر و قیمت کے لحاظ سے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی انفلوئنس آف دا پوئٹکس اور ارسٹوٹل ایز اے کریٹک کا کوشچن ختم ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔